بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج لیکچر نمبر 9 میں ہم جو ٹاپک آپ بچوں کے سامنے پڑھنے والے ہیں وہ باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام سے لیا گیا ہے، اور یہ پچھلے ٹاپک کا حصہ ہی ہے جو ریاستوں کا معاملہ تھا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ریاست مناوادر۔ تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کا حکمران بھی مسلمان تھا۔ اس نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ریاست جونا گڑھ کے ساتھ واقع تھی، لیکن بھارت نے جب جونا گڑھ پر قبضہ کیا تو اس ریاست پر بھی فوج بھیج کر قبضہ کر لیا۔ تاریخی طور پہ یہ پاکستان کا حصہ بننا تھی۔ ریاست سوات، ریاست خیرپور اور ریاست بہاولپور، یہ تینوں ریاستیں تھیں، یہ پاکستان کا حصہ بنی اور موجودہ طور پہ یہ پاکستان کا حصہ ہیں۔ قبائلی علاقہ جات۔ قبائلی علاقہ جات تقریباً 27,220 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے تھے۔ جب پاکستان بنا تو تمام قبائلی علاقہ جات چاروں صوبوں سے علیحدہ حیثیت رکھتے تھے اور یہ وفاق کے زیر انتظام تھے۔ 2018 میں علاقے خیبر پختونخوا میں ضم ہو کے خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے ہیں۔ ایوب خان کا دور۔ جب ملک میں صورتحال کافی بری ہوئی تو جنرل ایوب خان نے، جو کہ اس سے پہلے وزیر دفاع تھے، 27 اکتوبر 1958 کو مارشل لا نافذ کر دیا اور وہ پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ سیاسی قیادت کا فقدان۔ دیکھ لیتے ہیں ان کا جو مارشل لا تھا اس کے کیا اسباب تھے۔ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور خان لیاقت علی خان کے بعد کوئی ایسا قائد، کوئی ایسا لیڈر نہ ملا جو کہ بحیثیت لیڈر، بحیثیت قائد قوم کو لے کر چل سکے اور قوم کے درد کو محسوس کر سکے، محب وطن ہو، دور اندیش ہو۔ ایسا کوئی قائد ان دونوں رہنماؤں کے بعد نہ ملا، لہٰذا ایسی صورتحال میں ملک میں قیادت کا فقدان ہو گیا اور ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے قائدین، جو سنجیدہ قائدین تھے، وہ نہ رہے۔ یہ بھی ایک وجہ بنی ایوب خان کے مارشل لا کی۔ انتخابات کا التوا۔ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد سے لے کر 1957 تک کوئی بھی الیکشن نہ ہو سکے۔ ابتدا میں ملک میں عام انتخابات منعقد نہ ہوئے، صرف صوبوں میں باری باری انتخابات کروائے گئے۔ 56 کا دستور منظور ہونے کے بعد یہ توقع تھی کہ سال کے اندر انتخابات ہوں گے، لیکن پھر بھی انتخابات نہ ہو سکے۔ یہ بھی ایک وجہ بنی مارشل لا کی۔ نوکرشاہی کا کردار، رول آف بیوروکریسی۔ یہ جو بڑے بڑے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں 18ویں 19ویں گریڈ کے، ایڈیشنل سیکرٹریز اور ان کو بیوروکریسی کہتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جو بیوروکریسی تھی اس نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی بجائے جمہوریت کو ڈی ریل کرنا شروع کر دیا اور حکومتی معاملات میں مداخلت کرنے لگے۔ گورنر جنرل غلام محمد، سکندر مرزا، چودھری محمد علی کا تعلق بھی سول سروس سے ہی تھا۔ مجموعی طور پر جو نوکرشاہی تھی اس نے غیر ذمہ دارانہ، غیر سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ سول سروس میں جو لوگ زیادہ بااثر تھے ان کے دلوں میں اقتدار کی ہوس تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں اور کرسی کے مالک بن جائیں۔ یہ صورتحال بھی مارشل لا کی وجہ بنی۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی، فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم۔ 14 اگست 1947 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج رہا۔ ان 11 برسوں میں یہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان 11 برسوں میں 4 گورنر جنرلوں کے تحت 7 وزارتیں تشکیل دی گئیں، جس میں مسٹر آئی چندری گڑھ، ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ کی وزارت مختصر ترین تھی جو صرف 2 ماہ چل سکی، یعنی 4 دفعہ جو ہے وہ گورنر جنرل آئے ان 11 سالوں میں۔ یہ بھی ایک وجہ بنی مارشل لا کی۔ 5واں ہے دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ۔ پاکستان بننے کے بعد جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1935 کے آئین کو جو ہے وہ عبوری طور پر نافذ کر دیا اور اس کے بعد 1949 میں لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد منظور کروائی، لیکن اس کے بعد 1956 تک بھی آئین مکمل نہ ہو سکا اور سیاستدان اس مسئلے کو لٹکاتے رہے۔ یہ بھی صورتحال جو ہے وہ مارشل لا کی طرف لے گئی۔ تو یہ تھے جی
جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے اہم اسباب۔ امید ہے کہ آپ کا آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، اور آپ کی کوئی کسی قسم کی پریشانی یا ایمبیگوٹی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، تاکہ آئندہ آنے والے لیکچر کو مزید بہتر سے بہتر تر کیا جا سکے۔ جو آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے وہ آپ کا مختصر تفصیلی سوال نمبر 5 ہے، جنرل ایوب کے جو مارشل لاء کے اسباب کیا تھے، ان کو آپ نے وضاحت سے بیان کرنا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔